أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. صدق اللہ العظیم. آج کل سورہ جن بھی پڑھ لیا تھا؟ جی جی، کل مکمل کر لی تھی وہ. اے کمبل اوڑھنے والے، کھڑے ہو جائیے رات کے وقت، قیام کیجئے مگر تھوڑا سا، اس کا نصف یا اس سے تھوڑا کم یا اس پر تھوڑا زیادہ کیجیے، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ، ترتیل کا مطلب ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آواز میں تسلی سے پڑھیے. آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. ایک لمبی حدیث ہے، اور آپ پر کلام پیش کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد حالت کچھ ایسی تھی. جب آپ گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے کہ مجھے چادر اڑا دو، کیونکہ مجھے سردی لگ رہی ہے بہت زیادہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیار بھرا خطاب کیا، یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹنے والے، کپڑوں کو لپیٹنے والے. اور آگے جو حکم دیا ہے وہ تہجد کی نماز کا ہے. اور آپ حضرات پڑھ چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز لازم تھی، بلکہ ابتدائی اسلام میں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بھی لازم تھی. پھر آگے چل کے اسی صورت کے آخر میں آپ دیکھیں گے بعد میں منسوخ ہو گئی کہ آپ چاہیں تو پڑھیں چاہیں تو نہ پڑھیں. لیکن اس کے جو فوائد ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم آپ پر ایک بوجھل کلام، وزنی کلام اتارنے والے ہیں. بوجھل کلام سے مراد طویل کلام بھی ہے، کیونکہ قرآن کافی طویل ہے، اور اس سے مراد قرآن کا اپنا وزن بھی ہے. جیسے کہ دوسرے مقام پر فرمایا کہ اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو یقیناً اس بوجھل کلام کو اٹھانے کے لیے تہجد کا حکم دیا گیا. گویا تہجد انسان کے لیے بڑے بڑے کاموں کو سرکانے میں معاون ہے. دوسرا فائدہ ذکر فرمایا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوی مقیلا، یقیناً رات کا اٹھنا نفس کو روندنے کے اعتبار سے بڑا سخت ہے. تیسرا فائدہ واقوی مقیلا، اور اس وقت بات بھی سیدھی نکلتی ہے. کیوں؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً آپ کے لیے دن میں اور بھی بہت سے کام ہیں. تو تہجد کا فائدہ یہ ہے کہ بڑے بڑے کاموں میں معاون ہے، نفس کو اپنے تابع بنانے میں. کیونکہ اس وقت تو دل چاہ رہا ہے سو جاؤں، لیکن آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نفس کو روندنے میں بھی معاون ہے، جو اصل ایک انسان کا مقصد بھی ہے. اور تیسرا یہ کہ رب سے مانگنے کا وہ بہترین وقت ہے، واقعہ مقیلا.
وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام ذکر کیجئے، اور اپنے رب کی طرف تبتل اختیار کیجئے۔ تبتل کا معنی ہوتا ہے خلوت اختیار کرنا، تنہائی اختیار کرنا، لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر من جانب اللہ متوجہ ہو جانا، تو ایسے وقت میں تبتل اختیار کیجیے۔ رب المشرق والمغرب، جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، اسی کو اپنا کارساز بنا لیجیے۔ واصبر علی ما یقولون، اور صبر کیجیے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، اور انہیں اچھے انداز میں چھوڑ دیجیے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، چھوڑ دیجیے مجھے اور جھٹلانے والوں کو جو خوشحال ہیں، یعنی مال و دولت میں نے دیا ہوا ہے، خوشحالی بھی ہے، اس کے باوجود جھٹلا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، کیونکہ ہمارے پاس ان کے لیے بہت کچھ ہے۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، یقیناً ہمارے پاس ان کے لیے عذاب ہے، انکال، وجحیمہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وطعاما ذا غصہ، گلے میں اٹک جانے والا کھانا ہے، وعذابا علیما، اور دردناک عذاب بھی ہے۔ کس دن ملے گا انہیں یہ سب کچھ؟ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، اور پہاڑ ریت کے تودوں کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جیسے ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں، اور جب ہوا چلتی ہے، تو وہ ٹیلے ہوا میں تحلیل ہونے لگ جاتے ہیں، ہوا میں اڑنے لگ جاتے ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں چلے گئے۔ تو اس دن ان سخت پہاڑوں کی یہ حالت ہوگی کہ ریت کے تودوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا تم پر گواہ بنا کر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا۔ فعصى فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، تو ہم نے اسے پکڑا، اخذا وبیلا، زبردست انداز میں پکڑنا۔ اور تم کیسے بچو گے اگر تم انکار کر دو اس دن کا جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ ولدان شیبا، جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ایسا دن ہے۔ السماء منفطر بہ، اور آسمان ان کے اوپر سے کھل جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اور اب کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ یقیناً یہ نصیحت کی باتیں ہیں۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ تہجد کی نماز جو تھی، تہجد کی نماز جو تھی منسوخ ہو گئی، تو اسی آیت میں اس کی تفصیلات ہیں۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے یہ بات کہ آپ رات کے 2 حصوں سے کم قیام کرتے ہیں، کبھی نصف اور کبھی 1 حصہ، اور صرف آپ اکیلے نہیں کرتے بلکہ وطائفۃ من الذین معک، اور ان لوگوں میں سے بھی جو آپ کے ساتھ ہیں ایک جماعت قیام کرتی ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ نے رات اور دن کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ وہ جانتا ہے یہ بات کہ لن تحصوہ، تم اسے ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔
شمار نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ بار ڈالا ہے تہجد کا، تو تم اسے نبھا نہیں سکتے، پورا نہیں کر سکتے، بس اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے پڑھو جو تمہیں آسان لگے۔ وہ جانتا ہے یہ بات کہ عنقریب تم میں سے بعض بیمار بھی ہوں گے، دوسرے بعض زمین میں سفر بھی کریں گے، یعنی تجارتی سفر، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، اور دوسرے قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو کوئی بات نہیں، فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، جو تمہیں آسان لگے اتنا تم پڑھ لو، باقی نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ عطا کرو۔ قرض حسنہ سے مراد ایسا خرچ جس کا بدل آپ نہ لیں، یہاں سے مراد قرض دینا نہیں ہے، اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، اور وہ صدقات واجبہ اور نافلہ، صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کے علاوہ ہے، وہ تو لازم ہے، وہ تو ادا کرنی ہے۔ اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنی ذات کے لیے خیر میں سے، تو تم اسے اللہ کے پاس پالو گے، اس سے بھی بہتر واعظم اجرا، اور بہت بڑا اجر۔ واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ بھی اگلی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں، پچھلی صورت جیسا ہی خطاب ہے، یا ایھا المدثر، اس میں بھی کپڑا لپیٹنے کا ذکر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں گی سورۃ العلق کی، تو راجح قول کے مطابق اس کے بعد جو وحی نازل ہوئی ہے وہ یہی ہے، یعنی یا ایھا المدثر قم فانذر۔ تو ایک کمبل اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے، قیام کیجئے، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دوری اختیار کیجئے۔ بعض نے مفسرین نے یہاں گندگی سے عام گندگی مراد لی ہے، اور بعض نے بتوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی دور تھے، لیکن آپ کے ذریعے سے امت کو سمجھانا مقصود ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور کسی پر ایسا احسان نہ کیجئے جس کا آپ بدلہ زیادہ چاہیں۔ چلیں، جب آپ کسی پر احسان کرتے ہیں تو دل میں تو یہ ہوتا ہی ہے کہ اگلا بھی میرے ساتھ نیکی کرے گا، تو یہ آ جانا غلط نہیں ہے، لیکن کسی پر اس لیے احسان کرنا کہ وہ آپ کو اس سے بھی زیادہ دیں، جیسے آج کل ہمارے ہاں شادی بیاہ میں یا کسی بچی کی شادی وغیرہ پر اس کو دیا جاتا ہے سامان، مقصد یہ ہوتا ہے جب ہمارے ہاں ہوگا تو ہمیں بھی ملے گا، تو یہ تو پھر قرض ہو جاتا ہے، تحفہ تو نہیں ہوتا۔ اس لیے جہاں بھی کچھ دینا ہے آپ نے تو اللہ کے لیے دینا ہے، اور بدلہ اللہ سے چاہنا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کا نام لے کر صبر کیجئے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب سور میں پھونک دیا جائے گا، وہ دن یوم عسیر، بڑا مشکل دن ہوگا، علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دیجئے مجھے اور اسے جسے میں نے تنہا پیدا کیا۔ تنہا کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ میں نے اسے تنہا پیدا کیا، جب وہ پیدا ہوا
تو اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا. پھر آہستہ آہستہ وہ جوان ہوا تو میں نے اسے مال بھی دیا، اولاد بھی دی، سارا کچھ دیا. اور یہ بھی تنہا سے مراد ہو سکتا ہے کہ اس کی پیدائش میں اور کسی کا عمل دخل نہیں ہے. یعنی ماں باپ کا اگر ہے بھی تو وہ ایک اسباب کے درجے میں ہے، اصل اسے پیدا کرنے والا تو میں ہی ہوں. اور ظاہر ہے ہر انسان کو دونوں مطلب یہ ہر انسان پر آتے ہیں، فٹ آتے ہیں. اگرچہ بعض نے یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں کیونکہ وہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، بہت زیادہ مال تھا. اس کی زمینیں مکہ سے طائف تک پھیلی ہوئی تھیں اور لوگ اس کی بات پر اعتماد کرتے تھے. تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا، چونکہ لوگ اس کی بات پر اعتماد کرتے تھے تو وہ متوجہ بھی تھے. اور جو ایسی شخصیت ہوتی ہے اس پر دشمنوں کی بھی نظر ہوتی ہے. تو ابو جہل وغیرہ کو بھی یہ شبہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ ایک دو مجلسوں میں وہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کا اعتراف بھی کر چکا تھا. تو اس نے اسے غیرت دلائی اور مختلف قسم کی باتیں اسے کی کہ، اور یہ بھی کہا کہ بھئی تم وہاں مسلمانوں کے پاس شاید مال لینے کے لیے جاتے ہو. یہ ہے وہ جتنا جیسے کسی کو بھڑکایا جا سکتا تھا تو ابو جہل نے اسے بھڑکانے کی کوشش کی. آگے جا کر پھر اس نے کچھ باتیں کہی ہیں، قرآن نے اسے ذکر کیا ہے انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر. تو یہ ساری اسی کے متعلق ہیں اور بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ راہ راست پر آنے کے بجائے اور گمراہ ہوتا چلا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسے ایمان کی دولت سے محروم کر دیا. فرمایا کہ چھوڑ دیجئے مجھے اور اسے جسے میں نے تنہا پیدا کیا، میں نے بنایا اس کے لیے مالا ممدودا، ایسا مال جو بہت زیادہ ہے، معاون مددگار یعنی بہت زیادہ، اور مجلس میں بیٹھنے والے بیٹے عطا کیے. وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کو ہر کام اس کے لیے آسان بنایا. لفظی ترجمہ تو ہے کہ میں نے اس کے لیے بچھونا بنایا. مقصد یہ ہے بچھونے سے کہ ہر کام کو ہم نے اسے مہیا کر دیا، آسان کر دیا. لیکن وہ پھر یہ لالچ کرتا ہے کہ زیادہ دیا جائے، ہرگز نہیں. انہ کان لآیاتنا عنیدا، یقیناً اس نے ہماری آیات کی مخالفت کی ہے. سأرہقہ صعودا، عن قریب ہم اسے ایک پہاڑ پر چڑھا دیں گے. صعود یہ جہنم میں ایک پہاڑ کا نام ہے. پہاڑ پر تو چڑھنا ویسے مشکل ہے، اور آگ کا پہاڑ ہو تو اس پر کیسے چڑھیں گے بھائی. تو فرمایا عن قریب اس کو ہم صعود نامی پہاڑ پر چڑھا دیں گے. کیوں بھائی؟ اس نے غور و فکر کیا، اندازہ کیا. فقتل کیف قدر، تباہ و برباد ہو جائے کیسا اندازہ لگایا، پھر تباہ ہو جائے کیسی بات بنائی. پھر اس نے دیکھا، ثم عبس وبصر، پھر اس نے دیکھنے کے بعد اس نے منہ بنایا اور تیوری چڑھائی. ثم ادبر، پھر پھیٹ پھیری اور تکبر کیا. اور کیا بات بنائی، لوگ تو یہ اسے سمجھ رہے تھے کہ قرآن کو تسلیم کر لے گا. کہنے لگا ان ھذا الا سحر یؤثر، نہیں ہے یہ مگر جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، نہیں ہے یہ مگر انسان کا قول. اللہ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے، عن قریب میں اسے سقر میں داخل کر دوں گا. اور آپ کو کیا معلوم کہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ تو وہ باقی رکھے گی اور نہ ہی وہ زندہ چھوڑے گی. یعنی جہنم لواحۃ للبشر، انسان کی کھال کو جھلسا کے رکھ دے گی. علیہا 19، اس پر 19 فرشتے متعین ہیں.
اور نہیں بنایا ہم نے اصحاب النار، یعنی جہنم کے جو داروغہ ہیں، پہرے دار ہیں، ان کو ہم نے نہیں بنایا مگر فرشتہ، یعنی فرشتوں کے ذمہ ہم نے یہ لگایا کام، اور ہم نے ان کی تعداد کو نہیں بنایا، یہ جو 19 ذکر کی ہے، مگر آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو ایک پہلوان کہنے لگا کہ بھائی 19 اگر فرشتے وہاں پر ہوں گے تو ان میں سے 17 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 2 کو تم لوگ سنبھال لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو یہ آزمائش کے لیے ذکر کی ہے تعداد، کیونکہ وہ لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے کہ بھائی 19 کیوں، 20 کیوں نہیں، 20 پورا کر لیتے، تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، اور ان لوگوں کا ایمان بڑھ جائے جو ایمان لائے، اور نہیں شک کرتے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اور ایمان والے۔ تو ایمان والے تو یقین کر لیں گے، اور جن کے دلوں میں مرض ہے اور کافر لوگ، وہ یہ کہیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ باقی 19 فرشتے کافی نہیں ہیں، آپ کے رب کے لشکر کتنے ہیں کوئی نہیں جانتا مگر وہی، نہیں ہے وہ مگر نصیحت انسان کے لیے۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی، از ادبر، جب وہ جانے لگے، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، یقیناً وہ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی قیامت، انسان کو ڈرانے والی ہے، ہر اس شخص کو جو تم میں سے چاہے ان یتقدم او یتاخر، جو وہ آگے بھیجے یا پیچھے چھوڑے، ہر نفس اپنی کمائی کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے، الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے، جو باغات میں ایک دوسرے سے مجرموں کے بارے میں سوال کر رہے ہوں گے، اور مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کیوں سقر یعنی جہنم میں داخل ہوئے، تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم گپیں ہانکتے رہتے تھے گپیں لگانے والوں کے ساتھ، یعنی فضول گوئی میں اور بےہودہ باتوں میں لگے رہتے تھے، اور ہم نے روز جزا کو جھٹلا دیا، حتیٰ کہ ہمارے پاس یقین آ گیا نہیں نفع دے گی ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، کیا ہو گیا ان کو کہ یہ نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ یہ بتکے ہوئے گدھے ہیں، کون سے بتکے ہوئے، فرت من قسورہ، جو شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہوں۔ بھئی اللہ کا قرآن ہے، توجہ سے سنو، عمل کرو، لیکن یہ لوگ اس سے بھاگتے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ انہیں کھلے ہوئے صحائف دے دیے جائیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں، یقیناً وہ تو نصیحت ہے، جو شخص چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور اس سے نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی ہمارا راہ راست پر آنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت پر موقوف ہے، هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور وہی اللہ ہے جو اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے مغفرت مانگی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو متقی پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔